رمضان میں تہجد کی نماز کیسے پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے اور کیا پورا طریقہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی ویڈیو میں پورا کمپلیٹ سمجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کسی سے پوچھنے کی یا دوسری کوئی ویڈیو دیکھنے کی انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیے تہجد کی فضیلت تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ نوافل میں سب سے امپورٹنٹ جو نماز ہے وہ تہجد کی ہے، اور رمضان میں ہر عمل کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر کر دی جاتی ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے پر بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور خصوصی طور پر رمضان میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بن مانگے ان کی مرادوں کو، تمناؤں کو پورا کرتا ہے اور روحانیت اور نورانیت عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کو پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اس بندے کو ہو جاتی ہے۔ تو تہجد تو ضرور پڑھیں۔ آئیے اس طریقے کو سمجھ لیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں جہاں تک جو ٹائم کا مسئلہ ہے کہ کس ٹائم میں پڑھنا ہے، تو تہجد کی نماز کی جو ٹائمنگ ہے وہ میں پوری کمپلیٹ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء سے فارغ ہو گیا، اس کے بعد سے تہجد کا ٹائم آپ کے لیے شروع ہو گیا۔ یعنی آپ نے عشاء پڑھ لی، آپ کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہ تہجد کا وقت رہتا ہے جب تک کہ فجر کا ٹائم شروع نہ ہو جائے۔ جو اذانیں ہوتی ہیں وہ عام طور سے 10 منٹ کے بعد ہوتی ہیں ٹائم شروع ہونے کے، تو بس اذانوں سے 10 منٹ پہلے تک کا جو ٹائم ہے اس وقت تک آپ اپنی عشاء پڑھنے کے بعد سے لے کر پوری رات تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو افضل ٹائم ہوتا ہے وہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی 2 بجے کا ٹائم، 3 بجے کا ٹائم۔ اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ بندہ سو رہا ہوتا ہے، پھر وہ اگر نہیں بھی سو رہا ہوتا ہے تو وہ نیند کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس لیے اس ٹائم کی فضیلت زیادہ ہے، اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ہے کہ شاید ہم فجر سے پہلے 3 بجے کے ٹائم رات کے اخیر حصے میں تہجد نہیں پڑھ پائیں گے، لو پہلے پڑھ لیں، اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اپنی عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کتنی رکعت پڑھنا ہے۔ رکعت کم سے کم 2 ہیں، تہجد میں زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی رکعت میں 12 بار، دوسرے میں 11، تیسرے میں اس طرح سے گھٹاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کا مائنڈ اسی گنتی میں لگا رہتا ہے اور تہجد کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ عام طور پہ نارملی پڑھ پا رہے ہیں اس سورہ اخلاص کو یاد کرنے کے بعد اور ذہن میں رکھنے کے بعد، اس ترتیب کو اگر آپ محفوظ رکھ پا رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ آپ جس طرح سے نفلیں پڑھتے ہیں، عام طور پہ جس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں، بس اسی طرح سے پڑھیے۔ اس میں گنتی لگانے کے، سورہ اخلاص پڑھنے کی، گھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے۔ اصل مقصد ہونا چاہیے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کرنا۔ تو پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم وہ قل واللہ ہی گن رہے ہوتے ہیں کہ پہلی رکعت میں اتنی ہو گئی، دوسری میں اتنی ہو گئی، تیسرے میں اتنی ہو گئی۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ نیند سے اٹھتا ہے، نیند قربان کرتا ہے تو وہ افضل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا نا کہ اگر عشاء سے سونے سے پہلے ہی وہ تہجد پڑھ سکتا ہے تو سونا ضروری کیا ہے؟ تو وہ تو نوافل ہیں، آپ رات کے نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد کبھی پڑھ سکتے ہیں، افضل ٹائم وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رکعت میں 2 رکعت سے 12 رکعت کے بیچ آپ کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہے تو آپ 12 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، لیکن 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیت کیسے کرنا ہے، میں اکثر بتاتا ہوں اس بات کو کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ نے ارادہ کر لیا ہم تہجد پڑھنے جا رہے ہیں، بس وہ نیت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ پھر بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی زبان سے پھر بھی کہنا چاہتے ہیں، تو ضروری تو نہیں ہے زبان سے کہنا، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید ہماری تہجد نہیں مانی جائے گی، ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ جنہیں لگتا ہے نہیں بھائی اگر ہم زبان سے نہیں کہیں گے تو ہماری تہجد ہی نہیں ہوگی، تو اتنا بڑا وہ شر دماغ میں نہ پالیں، بلکہ پھر کہی لیں تاکہ ان کا نماز میں کم سے کم دھیان لگے۔ تو وہ اس طرح سے زبانی طور پر نیت کر سکتے ہیں کہ 2 طریقے ہیں زبانی نیت کرنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو 12 رکعت پڑھنا ہے تو 12 رکعت کی اکٹھا نیت کر لیں، 10 رکعت یا 8 رکعت پڑھنا ہے تو 8 رکعت یا 10 رکعت جتنی بھی آپ پڑھ لیں اس کی اکٹھا نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں، میں عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں 12 رکعت نماز یا 8 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں۔ پھر وہ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے رہیں، پھر ہر بار میں انہیں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سلام پھیرا، کھڑے ہوئے، پھر اللہ اکبر کر کے ڈائریکٹ نیت باندھ لیں۔ اور دوسرا طریقہ آپ چاہیں تو ہر 2 رکعت پر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی پڑھیں تو آپ نے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز، عورتیں کہیں گی نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز، پھر بھی میں بتا دے رہا ہوں حالانکہ ضروری نہیں ہے
کہ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز تہجد میں میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت کی نیت کر لیں، پھر اس طرح سے 2 کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔